من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر قسم کی حمد و ثنا
جگان دے پیر شیمان دے ویر بدر منیر آمینان دا لال ساری کائنات دا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پیٹ کے اندر اس گاؤں کے اندر الحمدللہ پہلی ملاقات کے نال حاضر ہویا دعا کرنا کہ اللہ ایسے طرح سب میں جل کے رہنے توفیق عطا فرمائے میں یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھے نے انہاں دا آنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما اور جو لوگ نہیں آئے اللہ انہوں جلد سے جلد آن دی توفیق عطا فرما حضرات امام کائنات نے فرمایا سید بخاری ہے آمنہ دلال بہتر حسن و جمال ساری کائنات کے سرکار نے فرمایا ہے اے عورت میں انسان کی کھپی پسلی اندروں پیدا کیتا ہے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ٹیڑھی پسلی کھپی پسلی اندروں پیدا کیتا ہے آمینہ کے لال فرمانے نے اگر ان ایسے حال کو چھوڑ دے گے اگر وہ ٹیڑھی چھوڑ دے گے ایک حکت جائے گی ایک ٹیڑھی رہ جائے گی اگر ایک پدر کے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے ایک ٹوٹ جائے گی ایک خراب ہو جائے گی ایک کسی کام کار بھی نہیں لے گی کہ آمینہ کے لال پر صحابہ کرام میں بیٹھے نے سویا کرنا کیے آمینہ کے لال بیٹھے حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابہ اور میرے پیارے صحابہ انہوں آئے بغیر رستیوں دے اندر
کو چراغ نکل ہے مولوی نے رکا بنا تیرے دیتا آندہ جنوں کا تیرا تیروں ڈانٹن لگے تیروں گالیاں کر لے اے رکا چاہر کے تھلے رکھ رہی چاہے جب تیرا خامد پھول کر جائے تو اپنی چاہر کو ڈبان دی جائیں مولوی بھی سیانے آندھی تو اپنی چاہر کو ڈبان دی جائیں اے بی بی کار گئی ہے کار جاتے اپنے خامد نالے امریکہ جیتے ہے خامد بول گیا ہے چاہر ڈبان دی گئی ہے اے رکا تمہاری یہ خامد بولے بیٹھے خامد نے تو کام ویکھیا آندے دی تم بیوی نہیں بول دی تے کالیاں لڑائیاں تے کاٹے جھگڑے اوے اج کل دا معاشرہ ہے جے خامد پوچھے گھر کی پکیا بیویاں تو بولدیاں تیرا کلیجہ پکیا ہے کھانے کے دس تے لڑائیاں ہون تے پھر ہور کی آندے مولوی جی میرے گھر دے لڑائیاں میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور اپنی زبان پہ قابو کرنے قاتل لڑائی کبھی نہیں ہوئی دیکھ لو معاشرے کے اندر آج یہ معاشرے کے اندر اگر عورتوں کی زبان اتنی لمبی ہے اور عورت کا بات جو ہوتا ہے خامد کا بخار بات جو ہوتا ہے کہ عورت بول کے آتی ہے جیدوں میں تیرے گھر آئی کدی سمون کا کھاتا نہیں کدی پیتا نہیں کدی چنگا پڑھایا نہیں میں جیدوں بھی تیرے گھر کے اندر آئی ہوں ایویں بہت ساٹی رہی ہوں جے غریب نے ایک دن آ جائے کھا جا تو خدا نے بیویوں ایویں آ کیا ایسی بیوی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی نے ملکہ کر دیتا ہے فرمایا علی اے میری بیٹی رنکا میں تیرے نال کرتا ہے تو میرے کو رشتہ لینے واسطے آیا ہے یہ کوئی رشتہ لے کے گھر آ جائے نا چلو یہ نہ کیا کرو تو کھوٹی کر ہے تیرے گھر کے لوگے وڈیرا نہیں ایسی جنابی کا رشتہ لے کر کیس طرح ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یار نہیں چاہ میرے پیغمبر کی بیٹی جوان ہے جا کے فاطمہ دا رشتہ پیغمبر علیہ السلام کو پوچھ رہا ہے کہ علی فرماتے ہیں یار ابوبکر میرا علی تے فاطمہ دا رشتہ پیغمبر دی بیٹی دا رشتہ میرے کو رہنے واسطے مکان بھی کوئی نہیں کھان واسطے ڈنگدار ٹاوی کوئی نہیں تے علی یار میں ابوبکر یار میں رشتہ پیغمبر کو پوچھنا کہ ابوبکر فرماتے ہیں علی یار جا کے پوچھنا سینا اللہ بہترین اجازہ کرے گا علی پاک میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے آئے نا چودر آسمان تو جبریل آ جاتا ہے آگے اندر سونے محبوبہ علی تہاڈی بیٹی دا رشتہ لینا واسطے آیا ہے خدا رائے علی نو واپس نہ بھیجیا جائے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے علی پاک آئے نے علی نے فرمایا علی فرماتے ہیں سونے محبوبہ میں علی تہاڈی بیٹی دا رشتہ لینا واسطے آیا کہ علی پاک میرے پیغمبر علیہ السلام نے علی پاک کو جواب دیتا ہے یا علی رک جا میں اپنی بیٹی نال مشورہ کرنا اللہ بہترین پیدا کر دے گا میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا کو لے دینا جا کے فرمایا کہ فاطمہ تیرے نکاح واسطے علی آیا علی تیرے رشتے
جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نے رشتہ کہنے کا کیتا ہے پہلا جا کے بیٹی کو مشورہ لیا ہے صلاح لیا ہے کہ ساڈا معاشرہ اسی آنے بیٹی کو دیے بولنے والی جو اسی کریے ساڈی مرضی نہ میرے ویرو پہلا بیٹی کو مشورہ لیا کرو آیا تسی رشتہ کر کے سیٹ زندگی اس گھر والی نے گزارنی ہے اس بیٹی نے گزارنی ہے پہلا بیٹی کو مشورہ لے لیا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی کو لے گئے نے فرمایا بیٹی ہے علی تیرے رشتے واسطے ہے بیٹی خاموش ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تین شکا دسنے ہیں رشتہ طے کرنے والے تین شکا منظور ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر بیٹی خاموش ہو جائے پھر وہ نظام آتی ہے پھر راضی ہے اگر بیٹی خاموش ہے تو اور سامنی ہے اگر بیٹی ہاں کر دے تب بھی ٹھیک ہے اگر بیٹی نہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے اے نہ ہوئے کہ بیٹی نہ کرے تو تسی رشتہ ٹکی کرو کل نو پھر بھابی بڑے اوکھے مسئلہ کرتے ہیں بیٹیاں کو مشورہ لیا کرو بیٹیاں کو اے مشورے لینے چاہیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی کی خاموشی دیکھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام علی پاک کو لے گئے ہیں فرمایا علی حق میرے واسطے کوئی چیز لیا تیرا میں نے کہا فاطمہ مال کرنا میرے علی گھر دے اندر نظرہ دوڑا دے آسے پاسے دیکھے ہے سبے کھبے دیکھے ہے علی پاک کو حق دینے واسطے کوئی چیز ہی نہیں جاتی علی پاک سبے کھبے دیکھے ہے گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں نہ کوئی پلاٹے نہ کوئی بینک بیلنس نہ کوئی روپے نہ کوئی سونا علی پاک نے زیرہ علی پاک دی جدی جنگ دے زیرہ پاک کے جنگ لڑی جاتی ہے علی پاک نے زیرہ سیل کرنی شروع کر دیتی زیرہ بیچنی شروع کر دیتی نا کہ علی پاک چلتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان کو لے آئے رضی اللہ تعالی عثمان کو لے آئے یا عثمان نے زیرہ بیچنا چاہنا کہ عثمان فرماتے ہیں علی اے زیرہ تیری ہے زیرہ ہے نہ بڑی نہ کمی جی جندہ کوئی جانا پارا میں دے میں سونا درہم دینا کہ جا اپنا حق میرا دا کر کے بیٹی فاطمہ کے نال رشتہ دے لے علی پاک نے زیرہ بیچی ہے کہ بیچ کے جان دے ابو بکر کی نال نے اس طرح کر کے گھر سے باہر نکلن لگے عثمان بن عفان نے پیچھوں آوازاں مار لیا عثمان بن عفان فرماتے ہیں علی پاک کہتے ہیں علی پاک نے فرمایا میں جو عثمان کی آواز سنی ہے میرے دل میں ڈر آ گیا کہ عثمان اپنا فیصلہ واپس تو نہیں لینے لگا کہ عثمان زیرہ واپس تو نہیں لے رہا میرے پیغمبر علیہ السلام نے یار نے عثمان بن عفان نے علی پاک کو آوازاں ماریاں علی رک جا اگرچہ بیٹی محمد رسول اللہ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نکال والا علی پاک ہوئے نا نکال جدے ہم حصے دے اندر بیٹی فاطمہ آئے اور علی پاک کہ جنی بیٹی محمد رسول اللہ جاری تیری شادی ہے تیری شادی دے تیرا حق میں ادا کروں گا اپنی زیرہ بھی لے لے اپنا سب سنا لے لے جڑا جنگ ویلے پاک کے تو جنگ کھڑے کرنا تیرا حق میں عثمان ادا کرنا کدی میرے ویر یہ بھی مضبوطی پکڑ لو کدی یہ بھی کھڑے کرو نا کہ ایک یار بندی ایک ویر غریب ہے
دیا کرو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی بسر کرے نا علی پاک کا حق میں عثمان بن عفان نے ادا کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو حق میں آیا ہے میرے پیغمبر نے بیٹی داری کا دے کے جوڑا بنا دیتا ہے کہ جوڑا بنا کے علی پاک کو فرمایا علی اے میری بیٹی لیلا تیرے حصے دے اندر آ گئی ہے چھوڑ کر تیری مرضی ہے تیری ہے اے تیری ہے آج تو بات ساڑی نہیں ساڑا حق اتنے سی کہ اسی بیٹی کو توڑ دیں گے اگلے کہاں دے توڑ کے بیٹی کا حق مکمل کرنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات فرمائی ہے جیڑا بندہ تین بیٹیاں دو بیٹیاں کو پالے گا دو بیٹیاں کو پال کے کبھی تری تربیت کر کے اور نانو اگلے کہاں دے رخصت کرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا میرے نال انج ہوئے گا جنت کے اندر چہرے دو نالے جنت ملے گی نالے جنت کے اندر خائے رسول ملے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا ہے کہ نالے بیٹی نو آتے ہیں نی بیٹی اے میرا حسن میرا علی کوئی کام اتار والا نہیں ایندے کولے کوئی پلاٹ کوئی نہیں ایندے کولے کوئی بینک بیلنس کوئی نہیں چہرے میں گزارا ہوئے ایندے کاٹے گزارا کرنا ہے چاہے تنگی میں لیے چاہے خوشی کے رہا چہرے میں ہوئے آج بابا تو نہیں ہے تیرا جس طرح بھی گزارا ہوئے ایندے والی گزارا کرنا ہے علی پاک صبح مدھوریاں نونی کر پہنگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صبح نماز پڑھتی ہے نماز پڑھ کے کنویں پہ پانی ڈھونا شروع کر دیتی ہے مزدوریاں کرنی شروع کر دیتی مزدوری کرتی ہے اپنا گھر چلاتی ہے مزدوری کرتی محدثین نے لکھے ہیں کہ اتنی تنگی آئی کہ بیٹی گھر کے اندر پانی ڈھو کے مزدوری کر کے ایسے موٹے تو کپڑے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن بیٹی نے باب محمد کو لے جا کے جانے کی تھی ابو جی رشتہ لینا سے تینوں علی ملے سی آج کل معاشرے کے اندر نظرہ دے والا ہے آج کل تیرا میرا معاشرہ انجا ہو گیا ہے ایک دن دی روٹی نہ پکے ایک دن دی روٹی نہ ملے ایک دن مرچ والی کھانی پہ گئی پنجابی کے الفاظ میں ایک دن مرچ والی کھانی پہ گئی ہے کہ بھی بول ہوئے اندھی جیدوں تیرے گھر دے اندر آئیاں جیدوں بھی تیرے بیڑے کے اندر قدم پایا جیدوں بھی تیرے گھر دے اندر آئیاں کبھی تو میں نور جایا نہیں تو میں نے ایسے بڑا پھوٹی نہیں مارے خدا بیٹی ہے ایسی بیٹی ہے ایسی بیوی ہے صبح مزدوریاں کرتی ہے اتنی تھکاوٹ اتنی تھکاوٹ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لونڈیاں غلام آئے لونڈیاں آئیاں میری پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی جا کے آتی ہے ابو جی اے لونڈیاں جو غلام جو میں تمہیں کوئی لونڈی دے دیو کوئی غلام دے دیو تاکہ میرے نال ہاتھ بڑھائے تاکہ میرے نال پانی پیوں دے ویلے کوئی کام آ جائے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے نی بیٹی اے میرا ہولی نام جنہوں پیغمبر علیہ السلام لونڈیاں دے رہے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو لونڈی غلام نہیں چلیتی بیٹی کو فرمایا نی بیٹی میں تینوں
فضلات وصیت نہ کرا تینوں ایک ایسا نقصان آنے آنا جہاں تینوں لونڈی غلام والوں میں پھر مل جائے تے بیٹی فرماتی ہے پوری دے دیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سارا غور کر لیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نی بیٹی جیدے تو سون لگی ہوئے جیدے تو بستر تے جائے سون لگی ہوئے جیدے تو حرام کرنے واسطے اپنے بستر تے جائے ساری دیہاڑی کی تھکاوٹ ہے اپنی تھکاوٹ کو دور کرن لگی سون لگے آرام کرن لگے تے رب دا ذکر کریا کر اتے مرتبہ اللہ اکبر کیا کر کتنی مرتبہ الحمدللہ کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر کہ اللہ تیری تھکاوٹوں دور کر دے گا کہ اسی کدی سون لگے ہیں سون دی دوا نہیں پڑھ کے سنتے کہ ساڑیاں گھٹا دواؤں پوریاں ہو رہی ہیں آندھے مولوی جی درد ہوتا ہے جسم سے اندروں درد نہیں جاندا جسم دیا دردوں نے کھا لیا ہے کہ میں اندر پہ کرتا ہے نقصان وہ بگاڑ لو کبھی جسم دے اندر درد نہیں ہوئے گا اور بیٹی چہری روٹیاں غلام لینا واسطے آئیے آج میرے پیغمبر بولے تھکاوٹ کا نقصان ہے کہ جا رہی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ایک دن علی پاک نہ لڑ پئی ایک دن علی پاک بیٹی نہ لڑ پئی بیوی نہ لڑ پئی میرے پیغمبر کی بیٹی نہ لڑ پئی کہ لڑ کے چلے جاتے ہیں کاروبار نکل جاتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر لیٹ جاتے ہیں میرے پیغمبر کو پتہ چلے کہ بیٹی ناراض ہے علی ناراض ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹی کو لے گئے فرمایا بیٹی علی کی تھے فرمایا ابو جی علی لڑ کے میرے نال چلا گیا ہے کاروبار نکل گیا ہے نا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا علی ملے گا تو مسجد نبی اندروں ملے گا کہ آج کل ساڈے نوجوان لڑ کے کاروبار نکلن کوئی جوئے کی شراب محفل تو لبے گا کوئی شرابہ بھی محفل تو لبے گا کوئی سگریٹ پیتا لبے گا کوئی نشہ کرتا لبے گا کاتے واسطے گھروں لڑ کے نکلے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کا کمال گھروں لڑ کے نکلے ہیں کہ شجاعت سے نبی اندر چلے جاتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر گئے جا کے دیکھے علی پاک مسجد نبی اندر لیتے ہوئے ہیں اس وقت مسجد نبی حدی کچی سی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او پھپڑا اے مٹی نے پھیوا اٹھ پہ علی پاک جلدی نال اٹھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے علی پاک نے کٹ لو اے مٹی نو اٹھایا مٹی نو اٹھایا کہ ہاتھ پکڑیا تے گھر چلے لے جاتے ہیں گھر جا کے بیٹی نال سنو پڑا کے میرے پیغمبر علیہ السلام خوشی خوشی گھر لے جاتے ہیں کہ آج کل ساڈا معاشرہ ساڈیاں بیٹیاں گھر رس کے آ کہ جی اگلا گھر منان بھی آ جائے نا میں نہیں توڑنا میں بھاڈے دھونے واسطے بھیجیا میں جھاڑو پھیرن واسطے بھیجیا انج دیاں گلاں شروع ہو گئی ہیں اے میرے گھر دے رہے اندر رہیے تے مہمان بن کے رہیے ایک نوابا بندہ بن کے رہیے اج تو گھر جا کے جھاڑو پھیرنا شروع کرا
آج تو بھانڈے تو آنے شروع کراتے میں نے جو دور میں پنچایت لگ گئی ہے وہ اگلا غریب بیچارہ ڈگ گیا ہے اور اندر میں تیرے پیاری پیدا خدا نے میری بیوی نو میرے نال توڑ دے بابا اندر میں نہیں توڑ تو میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹی حالے پیا بیٹی حالے میں ناراض تے اے نہیں کہ علی نو ڈانٹیا نہیں علی نو کچھ کیا نہیں علی نو پورا پڑا نہیں گیا بلکہ علی نے بازو پکڑی تے بیٹی فاطمہ نال سلوک کرائی ہے میرے بھی کبھی تم بھی اپنے گھر کے اندر ایسا رول ماڈل لے کے آئے تینوں گھر کے اندر امن ملے سکون ملے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت چاہتی ہے کہ میرا خامد میرا ہی بن جائے اور راتاں نوں اٹھ کے نفل پڑھیا کرے نماز تہجد پڑھیا کرے کہ آج کل تسی آکھو کہ مولوی جی فرضی نہیں پڑھی جاتی تسی نفلی جاندے ہو رات نیتی بھی آتی ہے چھوٹی بھی رات آتی ہے اور اپنے پیر بھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور خدا را میرے گھروں نماز دی 5 وقت نماز ایتے نو 5 وقت بلاوا ہوندا ہے رب دے گھر چوں تے گھر دے اندر رب دے گھر چ جاؤ تے تینوں گوارا نہیں ہوٹل میں جا کے فلم بیٹھنی بیٹھ کے فلم دیکھنے میں گوارا ہے جے مولوی بیچارہ 5 منٹ جمعے دے اندر لیٹ کرتے تینوں نہیں پتا کہ اسی گھر میں ڈنگر بھی رکھے ہیں انہاں پٹھے بھی پانے ہیں اسی پانی بھی لانے ساڈے گھر دے اندر ہور پروگرام نے تو ایتھے کھلو کے 5 منٹ اوپر کر دتے تے جے ہوٹل دے بیٹھ کے فلم دیکھنا تے 3-4 گھنٹے دی فلماں ویکھنا گوارا کر لیندے کہ جے مولوی ایتھے کھلو کے 5 منٹ بعد نصیحت کردا لیٹ ہو جائے تو تسی مولوی دے سر جاندے ہو تو خدا را میرے ویر قرآن و سنت کو لازم پکڑیا کرو جڑے حضرات ہوٹلاں تے جا کے بیٹھ کے ٹائم کٹاندے نے نا آندے نے مولوی جی ٹائم نہیں لگدا ٹائم گزارن واسطے نہیں ملدا اسی ہوٹلاں تے جاندے ہاں اوتھے جا کے چل 2-4 گھنٹے کڈے آندے ہاں فلم لگ جاندی ہے چل ہاسا مذاق لگ جاندا ہے جیسے وہ 3-4 جا کے ڈھے آنے ہیں اور میں کہنا اے 3-4 گھنٹے دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کر تینوں امن ملے گا تینوں سکون ملے گا تیرے دل کو راحت ملے گی سکون ملے گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اکھاں دی ٹھنڈک اسی نماز دے قریب ہی جاتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بیوی اپنے خامد کا دل جتنا چاہے اپنے خامد ہی ہونا چاہے اور رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھیا کرے کہ ایتھے آندے نے مولوی جی کوئی دال چینی کوئی پانی کم کر کے دیو میرا خامد میرا ہی بن جاتا ہے کوئی ایسا ٹوٹکا کرو کوئی ایسا جادو کرو اور میں آنا کسی جادوگر کو لے جان کی لوڑ نہیں نماز تہجد پڑھ تیرا کام تیرا بن جائے گا رب بھی بنا رب نو کہے اللہ جی میرے خامن دے اندر میری محبت پیدا کر اسی دربار میں جا کے دینے والے یہ کسی نے اولاد بھی منگنی ہے نا تو دربار پہ جاتا ہے آندہ سامنے کو پاپا جی اولاد دے دے اسی تیرے بکرا چڑھا گے میں انا سجدے چ پے کے رب کو دعا مانگ اللہ تینوں نیک صالح اولاد عطا کرے آج یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بی بی آئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے ایک بی بی آئی ہے سویا محبوبہ ہے میری نماز
کہ سب تو پہلا اپنے خامد کی گل نہ سننا ہے، اپنے خامد کی التجا نو پورا کرنا ہے۔ اگر خامد تواڈے تے کوئی سوال رکھ دے، تسی اپنے سوال نو مکمل کرنا ہے، تسی خامد نو جواب دینا ہے، انہیں سوال کا جواب دینا ہے، انہوں رسپانس دینا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رہی گل روزے دی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تیار نہ فرمایا سونے میں بندہ میں کھیتی باڑی کرنے والا، میں زمینوں کے اندر کھیتی باڑی کرنا، میں زمین بیجنا زمین موانا ہے، تے میں دوپہر کے ٹائم گھر اندر آنا تے میری بیوی جو نفلی روزہ رکھے ہوتا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دنیا دے لوگو، او یا اللہ کی نسلو، اے نسلوں واسطے بھی اعلان ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی خامد کی اجازت تو بغیر آج کے بعد بیوی کوئی نفلی روزہ نہ رکھے، اپنی خامد کی اجازت تو بغیر نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ اگرچہ نفلی روزے کی اجازت بھی مل گئی ہے، پھر خامد کی آواز مارے کہ پھر اپنی خامد کی آواز سننی ہے، روزے کو افطار کر دیا کرو، اپنے خامد کی خلوت کو پورا کرو۔ دیکھیں آخر کے مولوی جی ساڑھے کو فرضی رکھے جاتے، تسی نفلی آتے خدا کا غصہ نہ کرے جاتے، مجبور میں الفاظ بولنے پہنتے ہیں آندے مولوی جی فرضی نہیں رکھے جاتے، تسی نفلی آتے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اپنے عورت میں پیغمبر کو لے عورت ہے آندھی ہے محبوبہ سونا محبوبہ ہے دن چل نمازہ پاٹ پڑھتا معاملہ پوچھو، آمینہ دلال نے فرمایا اور سفیان یاد کا لگی ہے تو دن چلے نماز پڑھنا ہے، آنے سونا محبوبہ ساری رات پانی رہنا ہے، ساری رات کھیتی باڑی کرنا، دن رات کھیتی باڑی کرنا، کہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے، رات کا پیر سونا نالے ساڈے خاندان کا رواج ہے، ساڈے خاندان کے اندر دن چڑھے اکھ کھولنی ہے، دن چڑھتے پہلے ساڈی اکھاں نہیں کھلنیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سفیان تو دن چڑھے نماز پڑھے اللہ نوری قبول، پتہ چلے پہلا نہیں کہتے میرے کئی ہوتے ہیں مولوی جی اگر میں صبح اٹھ نہیں سکیا تو میں نماز نہیں پڑھی، مولوی نے جب پوچھی لیا نماز پڑھی، مولوی جی میرے کو اٹھیا نہیں گیا تے سورج چڑھ گیا کہ میں نماز نہیں پڑھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سفیان دن چڑھے بھی تو نماز پڑھے اللہ نوری قبول ہے۔ میرے ویر قبولیت کا درجہ اللہ کو لے، اگر رات کو نیند اتنی گہری آ گئی ہے کہ صبح اذان نہیں سنائی دیتی، دن چڑھ گیا کہ نماز نہیں پڑھی گئی، خدا را اٹھ کے نماز پڑھ اللہ قبول کرے گا۔ پتہ چلیا کہ جیڑی عورت اے گل سن لیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ذکر میں جی دعوت ہے، آمینہ دلال نے فرمایا او عورت جیڑی اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے، ناراض کر کے رات علیحدہ بستر کر کے سو جاتی ہے، اپنے خامد کو ناراض کر کے علیحدہ بستر کر کے لیٹ گئی کہ آمینہ دلال فرماتے ہیں اس بندے دے اللہ کی لعنت ہے، ایہی گل ہے اللہ کی لعنت اس اللہ اس ہوتے اللہ کی لعنت ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتیوں کی بھی لعنت ہے۔ ایک اور واقعہ مسلم کی روایت ہے، آمینہ دلال فرماتے ہیں چھیڑی اور کپڑے خامد کو کالی نکال دی ہے، چھیڑی اور کپڑے خامد کی جذبان راضی کر دی ہے، چھیڑی اور
ساڈے قوم نو اج جو ساڈے مہمان نو پورا بلا دینے اللہ تینوں تباہ برباد کر دے تے معاشرے دے اندر ویکھیا کرو گھر دے اندر مرد بولو ماڑی جی غلطی ہو جائے نا تے بی بی اندی میں تیرے گھر بس نہیں تینوں دا عقل ہی نہیں شعور ہی نہیں میں جانی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیری عورت ایک رات اپنے خاوند کو راز کر دیے اپنے خاوند کی آواز نہیں سنتی میں حد نہیں کہنا چاہتا اپنے خاوند کی خلوت پوری نہیں کر دی میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس عورت اللہ کی بھی لعنت ہے اس رسول کی بھی لعنت ہے کہ اس سے کوئی ملائکہ فرشتیوں کی بھی لعنت ہے کہ ہم توجہ کر لیا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ناراض ہو گیا ناراض ہو کے علی پاک کا گھر چھڈ کے اپنے بابے محمد کے گھر آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمنہ دلال نے بیٹی کو ویکھیا بیٹی کو پوچھا نہیں بیٹی خیر اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے آ کے پاپا جی میں علی نال ناراض ہو گیا میں علی نال لڑ پیا میں علی نال ناراض ہو گیا کہ آمنہ دلال فرماتے ہیں بیٹی ہے اگر تینوں ایسے طرح موت آ گئی میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں کے پڑھانا تو خاوند کو ناراض کر کے کہ ایسے حالت میں موت آ گئی کہ میں محمد نے تیرا جنازہ پرت دور نکال لے تیرا جنازہ دیکھنا نہیں اللہ اکبر اے بابے محمد نے بیٹی کو نصیحت کی دی ہے کہ ساڈا معاشرہ بیٹی ناراض ہو کے آ گیا ہاں جی کی بنے ابو جی انہیں میں اس طرح کر کے کٹیا مارے مارا اب یہ معاملہ نہیں بنے ابو جی میں صحت کی نماز میں پڑھی انہیں میرے دھوند بہت ایک چھیڑ مار دیا کہ میں ناراض ہو کے آ گیا ابو آتا ہے تو چنگا کام کیتا ہے بجائے بیٹی کو سمجھاتے کہ بیٹی جاؤ تیرا کار ہے اس کا اندر جیوے ملا تیری مرضی تو اپنے خاوند کو مان اپنے خاوند کو منا اپنے خاوند کو راضی کر اپنے گھر کے اندر رہ اسی یہ کہتے ہیں بیٹی تو چنگا کیتا ہے آدمی انہیں اتنی چھوڑا انہیں تیرے تھپڑ مارے انہیں اتنی مجال انہیں تیرے مارے میں آج میں اپنی بیٹی کو مار کے نہیں لیکیا انہیں اتنی مجال ہے میں بیٹی کو کٹے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے ہیں نی بیٹی اگر تینوں راضی دے موت آ گئی تو میں تیرا جنازہ تک دیکھنا چاہیے ذرا غور کر لو توجہ کر لو خدا را میرے دین بیٹیوں کو نیک نصیحت کر کے بھیجا کرو جہاں بیٹیوں کو رخصت کرنے لگے بیٹیوں کو نیک نصیحت کر کے دیا کرو بیٹیوں کو نیک اچھی خواہشات نال بھیجا کرو بیٹیوں کو یہ کیا کرو بیٹی یہ تیرا گھر ہے اور میرا گھر چھوڑ کے چلے گئی ہے یہ تیرا ہی گھر ہے جس طرح کی گزارا ہے تو اپنے احکام اندر ہی گزارا ہے چاہے بھی رہے خوش رہے سکھی رہے غم آئے تاوی شکر رب دا خوشی آئے تاوی شکر رب دا کہ ساڈے معاشرے غمی آ جائے اگر جی شوق بنا لو دین دین دا
یہ خوشی آ جائے، شادی بھی آئے، ٹول بجا لو، خسرے چالو، اللہ اکبر، حتیٰ تک کہ کنجریاں چڑھنے جا دیا۔ ایک پاسے سنت پوری کر رہے ہو، ایک پاسے نافرمانی کر دیتے، ایک ایسا ثواب ہے، ایک ایسی نیکی ہے۔ ایک پاسے نکاح کی نیکی کرتے پہ، ایک پاسے ہاتھوں پہلا نافرمانی کر دے۔ پر خدا نے میرے ویر ذرا غور کر رہا، بڑے سختی کے لفظ بول رہے ہیں، خدا نے معاف کر دیا، خدا مجبوراً بولنے پہ آپ نے ذرا معاشرے کے اندر نظرہ دوڑا کے دے، مہندی دی رات بجائے رات کو نماز پڑھتے شکر رب دا کرتے کہ اللہ میرے دن نزدیک آ گئے ہیں، اللہ میرا شکر کر کہ اسی کنجریاں نے جانا شروع کر، اسی ڈھول بجانے، حتیٰ تک کہ گھر کے اندر جدوں رخصتی ہوندی ہے جاندا ہے اگے سورے دے پنڈ پہنچ جائے، اوتھے جا کے پہلا کہندا بینڈ باجا لے کے آؤ میں کد جاواں گا، ڈھولاں لے کے میں کد جاواں گا۔ اوے خدایا وجہ کی ہے؟ لوکی مینوں گلاں کرن گے، ہے تو وڈا مولوی رہندا ہے، سورے دے پنڈ آیا کہ کوئی ڈھول ڈھمکے نال نہیں آیا۔ اور میں کہنا خدایا لوکاں دیاں گلاں نہ منو، آؤ حدیث منو، حدیث کی کہندی ہے، قرآن کی کہندا ہے، اس سے متعلق اپنے نکاح کیا۔ اشارے پہلے نیک بیویاں کی جڑی التجا کی ہے، اندر بیوی سو جو اپنے خامد کو رکھے راضی، منے اس دے سب اشارے آنو، کل خامد دینو او محل سمجھے، تے نہ دیکھے کسی دے اچھے چبار آنو، کرو دھرن لگے ماں بیٹی نو متاں دیندی، کرو دھرن لگے ماں دھی نو مت دیندی، نیکیے کھیترا کام دے قدم رکھے، اوٹھے جا اپنے سر تے بال رکھی، کرو دھرن لگے ماں بیٹی نو متاں دیندی، نہیں بیٹی شکر کریں تو ہر حال اندر، نلے اپنا آپ سنبھال رکھی، نہیں بیٹی اوپر زمین تو چال چلنی، نہیں دیے اوپر زمین تو چال رکھی، چڑی چال شعیب نبی دی بیٹی نے رکھی، کرو دھرن لگے ماں بیٹی نو متاں دیندی، نی بیٹیے ہر خوش رہے تو ہر حال اندر، خدا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے والے نیک نصیحتاں دے کے بھیجا کرو، اچھیاں خواہشات دے کے بھیجا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تین میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔